أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں تعلیم دی گئی تھی کہ وہ اپنا پیغام لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں اور اس کو لوگوں سے نہ چھپائیں، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوتاہی کی اور خود اپنے پیغام کو بھول بیٹھے، صرف دنیا کی چند کوڑیوں کے واسطے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر اسی ضمن میں ان کی بعض کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ یہ کہ اہل کتاب کے جو علماء ہوتے تھے ان کے پاس جب کوئی سوال کرتا تھا، خاص طور پر اس وقت کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کسی خاص مسئلے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی چیز ان کی کتابوں سے دریافت کرتا تھا تو اس کو غلط سلط مطلب بتاتے تھے، حقیقت کو چھپاتے تھے اور جو غلط چیز ہوتی تھی اس کو بیان کر دیتے تھے، یا اپنی منمانی اپنی کتابوں کی تشریح کرتے تھے، تفسیر بیان کرتے تھے اور خوش رہتے تھے کہ سامنے والے کو ہم نے دھوکہ دے دیا، کچھ پوچھا کچھ جواب دے دیا. دوسری طرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے، جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے، ان کو بڑا عالم سمجھا جائے، عبادت گزار سمجھا جائے، دینی پیشوا سمجھا جائے اور اس اعتبار سے ان کو بڑا مقام دیا جائے. یہ دوغلی پالیسی تھی. ایک تو خود غلط سلط مطلب بیان کرتے تھے، خود الٹی تدابیر اختیار کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہم نے کوئی اچھی ٹیکنیک کی، سامنے والے کو ہم نے دھوکہ دیا، بہت بڑا کام کیا. دوسری طرف ان چیزوں میں اپنی تعریف کرنے کے خواہاں ہوتے تھے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ کسی یہودی سے ان کی کتاب کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے غلط بات بتائی اور بڑا خوش ہو گئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکمہ دے دیا، دھوکہ دے دیا، ایک پوچھا ایک بتا دیا اور سامنے والے کو گویا کہ ہم نے مطمئن کر دیا. اور اپنی اس کرتوت کی وجہ سے ان لوگوں سے تعریف کے خواہاں تھے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، لوگ میری تعریف کریں. یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ بعض منافقین وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے، کوئی عذر ہوتا نہیں تھا، جھوٹے بہانے بنا کر شریک نہیں ہوتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آتے تو فوراً یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھا کر
اپنا عذر بیان کرتے اور کہتے تھے کہ فلاں ہمارے تکلیف تھی، فلاں عذر تھا جس کی وجہ سے ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، ورنہ ہماری خواہش تو دل سے ہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ شریک رہتے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور لوگوں سے اپنی تعریف چاہتے تھے کہ لوگ ان کو مخلص سمجھیں، ہمدرد سمجھیں۔ تو اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تحسبن الذین، ان لوگوں کو ہرگز تم ان لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھے، یفرحون بما اتوا، جو خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں، ویحبون، اور چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس مسئلے میں جو انہوں نے کیا نہیں ہے، فلا تحسبنہم، آپ ہرگز ان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں، بمفازۃ من العذاب، کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے۔ مفازہ دور رہنا، چھٹکارا پانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ خود جو کام انہوں نے کیا ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، اپنی کتاب کی غلط سلط تشریح کر کے، سامنے والے کو غلط پیغام دے کر خوش ہو رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ دین کی بات صحیح طور پر بتائی نہیں ہے، دین کے سلسلے میں لوگوں کی رہبری نہیں کی ہے، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کو دین کا پیشوا سمجھا جائے، ان کو اللہ کے رسول کا ہمدرد سمجھا جائے، اور اس طرح سے ان کی تعریف کی جائے، یہ وہ چاہتے ہیں، اور غلط کرتے ہیں اس پر خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن، ان کے بارے میں آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے بچیں گے۔ جو لوگ دھوکہ دینے والے ہیں اور جھوٹی تعریف کے خواہاں ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے۔ چنانچہ وہ منافق، وہ یہودی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، وہ سب ذلیل ہو گئے، اور آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، ہماری تعاون کی اللہ کو ضرورت ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی تو ملکیت میں زمین اور آسمان سب کچھ ہے، زمین آسمان سب کچھ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ آپ اللہ کو محتاج سمجھتے ہیں؟ آپ سے اگر اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو آپ اللہ کو نعوذ باللہ فقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ پر آپ طعنے دے رہے ہیں، حالانکہ زمین آسمان یہ ساری اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کو خرچ کرنے کی ترغیب دے کر آپ کو ثواب دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب نہیں، آپ سے خرچ کرنے کے لیے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پیسے کی ضرورت ہے، اللہ کو تعاون کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج ہے، یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، آپ خرچ کریں گے ثواب آپ کو ملے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے ایک تو یہ پیغام دیا کہ آدمی غلط کام کر کے خوش ہونے سے اللہ کے یہاں اس کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ آدمی جھوٹی تعریف کا خواہاں نہیں ہونا چاہیے، جو جھوٹی تعریف چاہتا ہے اس کے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اللہ ذلیل کر کے رہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اگر اس نے آپ کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے کہا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔